educational system in Pakistan should be inspired by Islamic ideology. Pakistan not only means freedom and independence, but Islamic ideology which has to be preserved. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، میں نے پہلی دفعہ آپ کی گفتگو سننے کا مجھے سعادت حاصل ہوئی اور میں بے انتہا خوش ہوں. آپ کی گفتگو بنیادی طور پر، جو میرا خیال ہے کہ سب چیزوں کی بنیاد ہے، ہمارا جو تصور علم ہے اور اس سے جڑا ہوا ہمارا میٹا فزکس یا ہمارا مابعد الطبیعیات ہے، کہ ہماری ایجوکیشنل آئیڈیالوجی اس کی بنیاد پر مرتب ہونی چاہیے. پوسٹ کولونیل پیریڈ میں نئے چیلنجز کیا ہیں، آپ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے دو علوم کو ہمیشہ آپ جو ہے وہ بالا رکھیں. ایک اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. نہایت ہی اہم عنوان پر ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اور ایجوکیشنل چیلنجز آف پاکستان اینڈ دیئر سولوشنز ان دی لائٹ آف اسلامک ٹیچنگز، جس کا واضح مطلب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہت مختصر وقت میں چاہوں گا کہ چند ایک بنیادی باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں. میں ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ ڈویژن کا ایک ڈاکومنٹ ہے، پروسیڈنگس آف دا پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس فرام 27 نومبر ٹو 1 دسمبر 1947. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشنل پالیسی ہے یہ قائد اعظم کا ویژن ہے، اور جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے اس کو ایز اے پالیسی اختیار کیا ہے. پیج 16 پر لکھا ہے کہ the committee then passed on the supplementary agenda and recommended that the educational system in Pakistan should be inspired by Islamic ideology. Religious instruction should be compulsory for Muslim students in schools and colleges. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ compulsory physical training at all stages and compulsory military training in universities and colleges may be provided. اور قائد اعظم نے خود اس کی وضاحت اپنی گفتگو میں فرمائی ہے کہ پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بٹ اسلامک آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو بی پریزروڈ. ہر علم کا ایک تصور ہوتا ہے، ہر نالج اور ایجوکیشنل سسٹم کی ایک میٹا فزکس ہوتی ہے. پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کا جو پورا تصور علم ہے اور جو ہماری میٹا فزکس ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے. پھر ایجوکیشنل آئیڈیالوجی پر لکھا ہے کہ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن دا اسلامک کنسیپشن آف یونیورسل بردرہڈ آف مین، سوشل ڈیموکریسی اینڈ سوشل جسٹس. ہمارے پاس کوئی ایجوکیشنل آئیڈیالوجی ابھی تک نہیں ہے کہ جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کی جو ان کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے اختیار کی ہو. پیج 22 پر لکھا ہے کہ دیٹ دا آئیڈیالوجیکل بیسس آف ایجوکیشن بی دا اسلامک کنسیپشن آف یونیورسل بردرہڈ آف مین، سوشل ڈیموکریسی، سوشل جسٹس اینڈ دا کلٹیویشن آف ڈیموکریٹک ورچوز، دیٹ از ٹو سے ٹالرنس، سیلف ہیلپ، سیلف سیکریفائس، ہیومن کائنڈنس ایٹسیٹرا. اب یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ جب ہم خصوصاً چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اس وقت یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل سسٹمز میں ریڈیکلائزیشن ہے، جس کا سبب انجسٹس کی وجہ سے فرسٹریشن، اور پھر نتیجتاً اسٹوڈنٹس ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جامعات میں اسٹوڈنٹس میں باقاعدہ خودکشی کرنے کا جو رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور ابھی حال ہی میں جامعہ کراچی میں ہونے والے خودکش حملے کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بین الاقوامی انٹرونشن کے ذریعے سے ہمارے تعلیمی نظام کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا. کیونکہ ایمرجنگ ٹرینڈز ان سوشل سائنسز کی بات کی گئی ہے اور اس کے تناظر میں اسلامک ایجوکیشن پر بات ہو رہی ہے، تو نالج کے پرسپیکٹو پر بات کرنا ضروری ہے. اگر آپ کا پرسپیکٹو سیکولر اور ایتھیسٹ ہے اور آپ سوشل سائنسز کو اس بنیاد پر، ہیومینٹیز کو آپ اس بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ آپ کا تصور انسان
وہ اسلامک آئیڈیالوجی سے مختلف ہے تو یقیناً سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز میں آپ جو کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کا پرسپیکٹیو مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ جائے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دیکھا جائے کہ میٹا فزکس آف پاکستان ایجوکیشن سسٹم کی جب آپ بات کریں گے تو ہم انسان کو ان ریلیشن شپ ود گاڈ عبداللہ کے طور پر دیکھتے ہیں اور ان ریلیشن شپ ود یونیورس ہم ایز اے وائسیجرنٹ ٹو آلمائٹی گاڈ کی حیثیت سے اس کو جانتے ہیں. پھر اس میں ایک اور جو ہمارے ہاں اس وقت پورے نظام تعلیم میں سلیبس ٹیچنگ میتھڈالوجی سے لے کر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ایک بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ایک زمانے میں ایک رپورٹ میں نے پوری لکھی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ رپورٹ ہم اس میں اسٹوڈنٹس کے درمیان اور اساتذہ میں تقسیم بھی کر دیں. پاکستان کا تعلیمی نظام آزاد نہیں. جیسے جیسے آپ کولونیل پاورز کے ماتحت ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس ایڈ, ڈیفیڈ, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, آپ ان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں, یہ کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کا پورا نظام تعلیم گریجولی ان کے سپرویژن میں چلا گیا. جامعات کا کام تدریس ہے, تحقیق ہے, ڈسکوری ہے, انوینشن ہے, لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل ایفیلیشنز کی وجہ سے, اسٹوڈنٹس یونین کی وجہ سے سیکشول ہیراسمنٹ ایک بہت بڑا پرابلم اس وقت پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے ہے. انٹاکسیکیشن کی طرف اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں, اور اب جس طرح سے ابھی حال ہی میں یو ایس کونسلیٹ کی طرف سے بھی جو باقاعدہ آپ کو خبر دی گئی ہے کہ LGBT رائٹس کو باقاعدہ یونیورسٹیز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میں نے چند ایک بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کی ایتھیکل, فزیکل, اسپریچول, انٹلیکچول اور ایستھیٹیکل ڈائمنشن میں تربیت کی ضرورت ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اگر بالفرض کسی کو یہ بات پسند نہیں تو وہ اپنی ایک علیحدہ رائے ضرور رکھ سکتا ہے, لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. ہمارے ایجوکیشنل پالیسی جو قائد اعظم کے زمانے میں متعین کی گئی اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کو ایز ایجوکیشنل آئیڈیالوجی اختیار کریں گے. اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو آزاد کرتے ہوئے, جس طرح میں نے کہا کہ فزیکل, ایستھیٹیکل, انٹلیکچول, اسپریچول اور خاص طور پر ان کی جو اخلاقی تربیت ہے اس پر توجہ دیں. کیسے ہوگا؟ ایجوکیشن کو کمرشلائز کرنے کے بجائے آپ نالج فراہم کریں, لوگوں کو علم عطا کرنے کی کوشش کریں. تقریباً کم و بیش پاکستان کے تمام ہی بڑے چھوٹے تعلیمی ادارے اس وقت کمرشل بیسس پر چل رہے ہیں. ان تعلیمی اداروں کا مقصد دولت کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے. ان کا مقصد ہرگز بچوں کو علم فراہم کرنا نہیں ہے. ہاں, بچے اپنی محنت سے, اپنی اساتذہ کی تربیت کے ساتھ جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اساتذہ جس طرح سے ان کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں, ان پر محنت کرتے ہیں, وہ اپنی اپنی کیپیسٹیز میں تو ضرور آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ان اداروں کا بنیادی مقصد کمرشلائزیشن ہے, نالج کو پروان چڑھانا نہیں ہے. تو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے, علم سکھانا ہے, ہمیں تربیت کرنی ہے, ہمیں ادب سکھانا ہے اور تزکیہ کرنا ہے. یہ چار بنیادی چیزیں ہیں, تعلیم, تربیت, تادیب اور تزکیہ. جب اس کی بنیاد پر آپ اپنے پورے ایجوکیشنل آئیڈیالوجی کو آپ ریویو کریں گے تو یقیناً آپ کے سامنے جو موجودہ دور میں ایجوکیشنل سسٹم کے اندر نئے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں, آپ ان کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس طور پر بہتر انداز سے آگے بڑھا سکتے ہیں جس میں ہم طلبہ اور طالبات کی بہتر تربیت بھی کر سکتے ہیں اور نظام تعلیم میں ہم پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. ایک آخر میں صرف میں یہ بات کہوں گا کہ اس پورے ایجوکیشنل سسٹم میں خاص طور پر سوشل سائنسز میں آپ کو اسلامائزیشن آف نالج کے ساتھ, اسلامائزیشن آف سوشل سائنسز کے ساتھ آپ کو اس پورے نظام تعلیم کے پرسپیکٹیو کو, اس کی میٹا فزکس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی ہمارے اصل مسائل کا تعین کرے گا اور یہی جو بات ہے وہ ہمارے تعلیمی مسائل کا حل ہے. آپ مجھے کوئی بھی ڈگری کا نام بتائیں اور کوئی بھی ڈسپلن کا نام بتائیں, میں دونوں کو جوڑ کر ابھی 2 منٹ میں بتا سکتا ہوں. فلسفے میں آپ کو کمپیوٹر سائنس کرنی ہو سکتی ہے,
زولوجی کے اندر آپ کو کمپیوٹر سائنس کرنی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، زولوجی میں آپ کو انیٹمی کرنی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب کوئی بھی دنیا کی کوئی دو، سائیکالوجی کے اندر آپ کو فارمیسی کرنی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم نے ڈبے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو میں آپ کو سمپلی بتاؤں، میری جو ڈگری ہے وہ پی ایچ ڈی ہے یونیورسٹی آف ٹیکساس ہے ٹاسکن، اس ڈگری پہ نہ ڈسپلن کا نام ہے، نہ کالج کا نام ہے، نہ کچھ ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیز پی ایچ ڈی کی نام نہیں، میں جا کر ان سے کہوں گا جی میں نے تو خیر ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس تھا تو میں فلاں ڈپارٹمنٹ ہو گئے، بھائی میں نے آپ کو سب سے بڑی ڈگری دے دی، اب آپ جو دل چاہے پڑھیں۔ تو ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ میں نے پریکٹیکل ایگزامپل دی ہے جس کے اندر ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ یو کین اسٹڈی اینڈ گو انٹو دی ڈیپتھ آف اینی ڈسپلن ان اینی ڈپارٹمنٹ۔ یہ تو ہم لوگوں نے ڈبے بنا کے اس کے اوپر تھانے دار بٹھائے ہوئے ہیں تو ہانکتے رہتے کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو سرمایہ دارانہ نظام زندگی اس وقت ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، تو اس کے پیش نظر ہم نے خود ہم نے اس طرح سے نظام تعلیم کو تقسیم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ طبقاتی تقسیم ہمارے اندر باقی رہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نظام تعلیم کو جب تک آپ آزاد نہیں کریں گے، بیرونی مداخلت سے، مروبیت سے آپ باہر نہیں نکلیں گے، تو اس وقت تک ہم کسی درست ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے۔ اب مثلاً لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن ہے، اس کے بہت مثبت پہلو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بطور نصاب تمام گورنمنٹ اسکولز میں لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن کے نام پر اس قدر بیہودہ کنٹینٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی کوشش کی گئی، جس پر والدین کی طرف سے احتجاج بھی ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگرچہ ہم نے نظریاتی طور پر تو اس کو قبول کیا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کو ہم ایجوکیشنل پالیسی کے طور پر لیں گے، لیکن عملاً ہم اس سے بہت دور ہیں۔ اس لیے علامہ محمد اسد یہ بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں، جو پہلے ایک یہودی تھے، اورینٹلسٹ تھے، پھر مسلمان ہوئے، علامہ اقبال کی خدمت میں رہے، اقبال کی سپرویژن میں قرآن اور بخاری شریف کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے بالکل ابتدائی دور میں پاکستان کی پالیسیز پر بہت کچھ دیکھا ہے، تو وہاں واٹ ڈو وی مین بائی پاکستان، ان کا ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے، آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں۔ وہاں وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اپنے آپ سے پہلے یہ سوال خود کریں، یعنی چھوڑ دیں کہ باہر کے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمیں اسلام بطور نظام زندگی پسند ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم خود یہ تقسیم رکھنا چاہتے ہیں، تو جس دن ہم یہ فیصلہ کر لیں گے تو یقیناً جس طرح سے بار بار اس باکس کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس سے شاید باہر آ سکتے ہیں۔